جو کچھ زبیر بھائی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. نہیں، روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کیا اثر ہوا تھا. کیا بھول جاتے تھے؟ جی میں وہ مطلب مناسب ہی نہیں ہے وہ چیزیں کہ وہ بیان ہوں، وہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے. جو جادو کو میں نے ابھی تک سمجھا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایلیوژن ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بات کی ہے اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے کہ اصل میں ہے کیا. لوگوں کا خیال ہے جادو سے جو ہے وہ کسی کو اس ٹانگ اڑا دی جائے گی، جادو سے کسی کو اندھا کر دیا جائے گا. قطعاً ایسا نہیں ہوتا، قطعاً ایسا نہیں ہوتا. کوئی روٹی بند، کسی کا رشتہ بند، بالکل قطعاً ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کی بس ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو غیبت کرتا ہے وہ جادوگر ہے. وہ ایک بات کر کے دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یہ جادو ہے. بات کو چھوڑ دیجئے، یہ بڑی اچھی بات ہوگی. حضور اقدس، اگر کسی پہ جادو ہے تو ان صورتوں کی تاثیر جو ہے وہ اس پہ کیسے وارد ہوگی، اور کیا چیز ہے جو کہ اس میں سے نکل جائے گی یا وہ اس سے بچ جائے گا یا درست صحت مند ہو جائے گا؟ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا شان نزول تو وہی ہے جو مفتی زبیر صاحب نے بیان کیا ہے، اور وہ متفق علیہ ہے. جی بالکل. اور یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی ہے کہ جو شخص بھی صبح و شام، یا کئی روایتوں میں ہے ساری نمازوں کے بعد پڑھیں تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورۃ الناس، جو صبح و شام پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائیں گے. تو ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر حسد سے، ہر عناد سے، ہر جادو سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائیں گے. اور جب اللہ کی پناہ آپ طلب کریں گے تو اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے نا، اللہ کے علاوہ تو اور کوئی دے نہیں سکتا. یہ جملہ جو ہے نا یہ مجھے ذرا کھٹک رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کھٹکتی تو ہر چیز ہے، سچی چیز تو کھٹکتی ہے. اب سچی بات تو یہ ہے کہ سرور کائنات انبیاء کے امام ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن انسان ہے، ان کو بھی اسی طرح ساری تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جس طرح کسی دوسرے بندے کو پہنچ سکتی ہیں. تو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو خدا نے اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے جبریل کو بھیج کر اس کے اثرات کو معوذتین کے ذریعے سے ختم کروایا. یہ خدا کی حفاظت نہیں ہے. میں ان کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. نسیان جو ہوتا ہے نا، یہ نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اس سے. بالکل نہیں آتی. اس لیے کہ حضرت سے مراد بھول جانا، بھول جانا. انبیاء سارے جیسے کہ شب قدر بھلا دی اللہ نے. ایک بات ٹھیک ہے، اگر حضرت اجازت دیں تو میں بات کروں. بڑی اچھی بات. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ میرا آدم جو ہے، جو ربنا ظلمنا کی دعائیں مانگ رہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی قصدن کوئی غلطی کی ہے. فناسیہ، وہ بھول گئے، ہم نے ان پر نسیان طاری کر دیا. تو قرآن سے خود ثابت انبیاء کا نسیان، اور پھر قرآن کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ ہم ان آیات میں سے کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ آیات کو ذہنوں سے نسیان طاری کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد اس کو نسیان کے طاق میں اللہ نے اس کو ڈال دیا. لہذا نازل ہوا تھا، اس پر ایک صحابہ تک پہنچا. اس پر آپ ایک موضوع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نسخ یعنی ناسخ و منسوخ کا جو ایک عقیدہ ہے، یہ تو سب میں مشترکہ ہے نا، کہ سب مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں. ان کی اقسام ہماری عقائد کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں. لہٰذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے اثر کیا اور اس اثر کے نتیجے، عیب نہیں ہے. اگر میں وہ بات کو، اگر اس اثر کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بھولیں تو یہ نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی اس پہ حرف نہیں آتا. وہ اس لیے کہ جب آپ نے بات کی نا کہ وحی اور قرآن اور ہدایت اس پر اثر پڑتا ہے، تو اس پر بھی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اسے جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو آپ نے کہا نہ کریں، فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، آرام سے جبرائیل کی بات کو سنو. وحی نازل ہوتی ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ جبرائیل چلا جائے گا تو مجھے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے مجھ سے، تو تم اس فکر سے. فرمایا پیارے یہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نہ تجھے کوئی چیز بھولنے دیں گے اور نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو تجھ سے رہ جائے گی. اس کو نازل کرنا، اس کو نازل کرنا،
اس کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کام کو کریں گے۔ لہٰذا ان دو عقیدوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے کہ اگر نسیان جادو کے ذریعے سے اگر کسی بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ذوالیدین، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے عام، تو صحابی کو نہ بولا، تو ان کو کہا کہ حضور ان سے مزاح بھی کرتے ہیں، فرمایا ذرا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نماز مختصر ہو گئی یا حضور آپ بھول گئے؟ 3 دفعہ پوچھا تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ادب سے سر ہلا دیا، فرمایا میں بھول گیا ہوں، اور اس کو بھی اسی سحر کے نتیجے میں کہا گیا۔ لہٰذا نسیان کو انبیاء کی شان میں نقصان، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں۔ زبیر بھائی آپ نے ساری گفتگو سنی، پہلے آپ تو اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ دے، دوسرا یہ فرمائیے کہ ایک عام امتی، ایک عام شخص، ایک عام مسلمان جو ہے وہ ان آیتوں سے، ان صورتوں سے کیسے استفادہ اور کیا کیا استفادہ لے سکتا ہے؟ جزاک اللہ بلال بھائی، یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام کا اصل حاصل لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اسی پر ہم کو آنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ابھی جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے بریک سے پہلے، شفاعت شیخ رسول میں بھائی، نام ان کا نہیں شفاعت جانتا ہوں رسول، کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا آپ کو، شفاعت رسول، ان کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا 90% مسالک کو تصحیح کرنی پڑے گی، ان کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا۔ جو بات اوتھینٹک نہیں ہوتی یا جو روایت یا جو حدیث فضیلت کے اندر ہو یا غیر فضیلت میں ہو، حلال یا حرام سے متعلق ہو، جائز یا ناجائز سے متعلق ہو، مستند ہوگی تو مستند، اوتھینٹک اور غیر اوتھینٹک کو ہم بیان کر دیتے ہیں، اور اسی پر چلنا چاہیے۔ جو صحیح چیز ہو، پکی، پختہ، مضبوط، توانا، مستحکم، اسی کو لینا چاہیے، اسی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ ہاں فضائل کے اندر ترغیب کی سطح پر بعض حضرات بعض فضیلت والی روایتوں کو صرف عمل کی حد تک، مگر اس کا حلال و حرام، جائز و ناجائز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا ایک مخصوص ڈومین ہوتا ہے۔ مسالک کی تصحیح کے بجائے ہم اس طرف آئیں۔ دوسری بات جو حضرت نے فرمائی اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس جادو کے نتیجے میں فرض کرو ظاہری طور پہ چند برتنے کی چیزوں کے اندر کوئی نسیان طاری بھی ہو جائے، یعنی کچھ چیز میں بھول کا معاملہ ظاہر بھی ہو جائے، تو یہ انبیاء کی عظمت، انبیاء کی جلالت، انبیاء کی زبردست بلند شان، ان کے بالا مقام پر اس کا کوئی نقص اور کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں نمازوں میں سجدہ سہو کیسے آیا؟ کیونکہ انسان آخر بھول جاتا سجدہ سہو کی حدیثیں موجود ہیں یا نہیں؟ سارا ذخیرہ حدیثیں بھرا ہوا ہے، مجموعہ احادیث بھرا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی بھول پن ہوا، رکعتیں۔ پھر حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا لی، 3 رکعتیں پڑھا دی 4 کے بجائے۔ اس میں باقاعدہ صحابہ نے پوچھا، حضرت ذوالیدین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر نسیان آ گیا یا یہ ہے کہ نماز کی رکعتوں کے اندر اللہ کی طرف سے کمی آ گئی؟ آپ نے وحی کی بات کو ریلیٹ کیا۔ بلال بھائی ایک نقطہ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اس جادو وغیرہ کا ذرہ برابر وحی قرآن پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی اور قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرما رکھا ہے، لہذا وہ اس کیفیت میں یا اس درجے کا وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نقص آ سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات بتائیے، ہم اس کو تلقین کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، ہم اس